کہ انسان کا جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم سوائے تین چیزیں. تو اہل حدیث اس تین کی عدد پہ اٹکے رہتے ہیں کہ بس تین چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ اور نہیں ہو سکتا. وہ تین کی عدد پہ نا اٹکے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں جاری ہوتے ہیں. صدقۃ جاریہ, جو صدقہ جاریہ کیا اس نے, ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا کرے, او علم ینتفع بہ, علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس کے علاوہ وہ اہل حدیث بولتے کچھ بھی نہیں ہے. تین حدیث میں آتا تین. تو میرے ساتھ بھی اہل حدیث کا ایک ٹاک میں نا تھوڑا سا گپ شپ ہوئی, تو وہ یہ قاری خلیل الرحمان ہے نا ان کے اہل حدیث کے, تو یہ اسی پہ اکثر کر تین چیزیں. میں نے کہا بھائی حدیث کا جو مزاج سمجھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حدیث میں تین کا مطلب تین نہیں ہوتا. حدیث کا مطلب جو بھی اس ٹائپ کی چیز ہوگی اس سب کا ثواب ملے گا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا تو دروازہ بند ہوتا ہے, عمل کے ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یعنی اس کا جو عمل ختم ہو گیا نا, ختم کا مطلب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا, دوسرا اس کے لیے عمل کر سکتا ہے. تو یہ تین تو محض ایک علامت کے طور پہ بیان کی گئی ہیں, مطلب یہ کہ اس کے بعد بھی اب اس کو فائدہ پہنچے گا. تو وہ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے لیے صدقہ کرنے کا تذکرہ, ان امی توفیت عنی. ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, افاتصدق عنہا, میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو. تو اس سے پتہ چل رہا ہے صدقے کا ثواب جو دوسرا کرے گا اس کا ثواب بھی اماں کو, بولتے کیوں نہیں, پہنچے گا. تو وہ بھی ثواب پہنچے گا. تو اس سے اب وہ بھی صدقے کا تذکرہ ہے, وہ بھی ایک سائن ہے, علامت ہے. صدقہ ایک نیکی ہے. نیکی اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو اصول فقہ ان کا تو اصول فقہ ہی نہیں ہے نا, بس کہیں کہاں سے کہیں کہاں سے. اصول فقہ میں یہ بات ہے کہ شریعت کے احکام میں اصل یہ ہے کہ معلول بعلہ ہوتے ہیں جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو. حدیث میں جو بھی حکم ہوگا نا اس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے, بلکہ اس جیسے تمام اس کے نظائر اور اس کی مثالیں اس میں داخل ہیں. دلیل اس کی فقہا یہ دیتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جزیات سکھا کے نہیں گئے ہیں, بلکہ جزیات کے ضمن میں کلیات سکھا کے گئے ہیں. جس دین میں کلیات سکھائے جائیں گے نا وہ قیامت تک چل سکتا ہے. اصول سکھائے جائیں کہ جزیات تو کروڑوں آتی رہیں گی نا بعد میں, تاکہ ان اصول کی روشنی میں آپ ہر جزیہ کا حکم معلوم کر سکیں. غامدی صاحب نے یہی گڑبڑ کی ہے. غامدی صاحب نے کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حکم کسی کے کان میں نہیں بتائیں گے, کلیات کی صورت میں بیان کریں گے, جو قاعدے اور کلیات ہیں. تو جزیات جو ہے نا یہ دین نہیں ہے. اس نے تو تحریف کر دی نا یہاں پہ, جو ہزاروں احکام ہیں شریعت کے, جو جزیات ہیں جو خبر واحد سے ثابت ہیں, ان سب کا انکار کر دیا. لیکن اس کا جو غامدی صاحب کا اشکال تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو آرڈر دے رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ خاص ہے, تو وہ تو ایک جزیہ ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھوڑی کریں گے لوگوں کو ایک ایک جزیات. تو اسلام تو ایک لا ہے, قانون ہے, تو جو قانون کی شکل میں تواتر کے ساتھ ثابت ہوگا بس وہی دین ہوگا. تو یہ دھاندلی کی ہے فقہا نے جو اصول بیان کیا ہے نا, اس سے یہ اشکال حل ہو جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جزوی حکم کسی کو دے رہے ہیں تو اصل میں وہ کلی ہی ہے, اسی سے آپ نے اصول نکالنا ہے. تو اصول بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ قاعدے کی اللہ کی صورت میں بیان کیا جائے, ایک یہ کہ حکم دے دیا جائے, آپ اس کی علت تلاش کر کے خود ہی اس کو متعدی کرتے رہیں بیٹھے. جیسے قرآن جب والدین کے حقوق بیان کر رہا ہے تو ولا تقل لہما اف کہہ رہا ہے کہ ان کو اف مت کرو. یہ اصول ہے یا جزیہ ہے؟ ابے دیکھنے میں تو جزیہ ہے نا. اصول تو یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ, بلکہ یوں ہونا چاہیے مادہ نمبر 325 جیسے لا ہوتا ہے نا, آرٹیکل نمبر 3 قرآن یوں بیان کرتا قاعدہ, اور کہتا اس قاعدے کے تحت والدین کو کسی بھی طرح سے ستانا. جیسے وہ ابھی آرڈیننس بنا ہے نا, وہ جو شکر ہے پاس نہیں ہوا, اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں نا کہ بچوں کو کسی بھی طرح سے, بیوی بچوں کو کسی بھی طرح سے آنکھیں دکھانا, یوں کرنا, سب اس میں داخل ہے. تو قرآن اگر لا کی شکل میں بیان کرتا تو پھر یوں بیان کرتا, آرٹیکل نمبر یہ ہوتا اور اس کی شق نمبر 130 کے تحت کوئی بھی بچہ اپنے والدین کو اف نہیں, بھائی اف تو جزیہ ہے نا, کسی بھی طرح سے ذہنی ٹارچر کرنا, کسی بھی طرح سے ان کی انسلٹ کرنا, یہ ایک جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن اس طرح نہیں بیان کرتا. قرآن کہتا ہے اف مت کرو. کیا مت کرو؟ اف. یہ اس کا ایک جزیہ ہے لا کا.
لیکن اس کے ضمن میں قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا. وہ اصول اصل میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے جزیہ کے ضمن میں کہ جب اف جیسی تکلیف جو بہت کم ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہوں گی. تو اس میں اصل قانون جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ والدین کو اذیت دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لا یہ ہے, لیکن اس لا کو قرآن نے ایک جزیے کے ضمن میں بیان کیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر قرآن اس لا کو ایسے ہی بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے تو ہر آدمی کا تکلیف کا معیار دوسرے سے مختلف. وہ گالیاں بھی دیتا تو کہتا ہے ہمارے یہاں تو یہ عرف ہے, ہمارے تو اس میں انسلٹ ہی نہیں ہوتی, کچھ ان کو تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا اس سے والدین. وہ محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کم وقت کہ تو گالیاں دے دے کے ان کو تو نے یوز ٹو کر دیا ہے, تو نے ان کو تکلیفیں دے دے کے عرف ہی تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ تکلیف کا درجہ لیول کیا ہوگا یہ تم پر نہیں چھوڑ رہا میں خود بیان کر رہا ہوں کہ اف جیسا لفظ کہنے کی جب اجازت نہیں ہے جس میں انتہائی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اوپر کی تکلیفیں کہاں سے جائز ہو گئیں. تو ہے یہ جزیہ, لیکن اس کے ضمن میں قرآن کیا بیان کر رہا ہے, ایک لا. تو یہ کام جہاں اللہ نے کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قوانین بیان کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کا ہے, جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیا ہے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا جائز ہے ماں کے لیے, تو ماں سے مراد ماں نہیں ہے, باپ کے لیے بھی جائز ہے. اب کوئی اہل حدیث علماء سے پوچھے کہ حدیث میں تو آتا ہے ماں کے لیے صدقہ کرو اور تم باپ کے لیے کر رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں اس حدیث سے جیسے ماں کے لیے صدقہ جائز ہے باپ کے لیے بھی جائز, تمام مرحومین کے لیے جائز, تو اسی طرح جیسے صدقہ جائز ہے تو جائز ہونے کی وجہ یہ کہ وہ ایک نیکی ہے, آپ کی نیکی ہے, آپ دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہو. تو جو بھی نیک کام ہوگا وہ آپ کسی بھی مرحوم کو گفٹ کر سکتے ہو. یہ اصل میں حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے, سمجھتے ہو. تو اس میں احناف کا جو مذہب ہے نا ایصال ثواب جائز ہے, یہ بہت طاقتور ہے. البتہ اس پہ ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے جو میں بہت عرصے سے پریشان تھا کہ اس اشکال کا جواب مجھے نہیں کہیں ملتا تھا. وہ یہ کہ اسلاف سے یہ ثابت کیوں نہیں ہے, صحابہ کرام سے. بھائی صحابہ کرام سے یہ بولو نا ثابت کیوں نہیں ہے کہ مرحومین کے مرنے کے بعد کسی نے کسی کے لیے ایصال ثواب کیا ہو. یہ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. حضرت عمر نے ابو بکر کے لیے کیا ہو, حضرت عثمان نے حضرت عمر کے لیے, فلانے نے فلانے کے لیے کیا ہو. اس اشکال کے دو جواب ہیں, ایک تحقیقی ایک الزامی. مجھے نہیں اس کا جواب کہیں ملا, پھر اللہ نے خود ہی کھوپڑی میں ڈالا. اس کا جواب یہ ہے, ایک تحقیقی ایک الزامی. پہلے تحقیقی دوں گا کہ ایصال ثواب ایک ایسا عمل نہیں ہے, اس کا تعلق ہے نیت سے. آپ نیت کر لیتے ہو یا اللہ یہ میں صدقہ فلاں کے لیے کر رہا ہوں, یہ میں نیکی فلاں کے لیے. صحابہ کا وہ عمل تو ہمارے سامنے آ سکتا ہے جس کو کوئی بیان کرے. جو دل کا عمل ہے وہ ہمارے سامنے کون بیان کرے گا؟ کسی صحابی نے کسی اپنے ابا کے لیے کوئی دل میں نیت کی ہو کہ میں یہ تلاوت کر رہا ہوں, میں یہ نیکی کر رہا ہوں, تو اس کو بیان کون کرے گا؟ یہ تو دل کا عمل ہے نا. جبکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ہری ٹہنی رکھی تھی اور مردے کو عذاب نہیں ہو رہا تھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہری ٹہنیاں رکھنا سنت اس لیے نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نہیں رکھا, اس لیے کہ رکھا ہوتا تو وہ تو نظر آتا ہے نا, بیان کیا جاتا. جبکہ دل صحابی کا نیکی تو نظر آ رہی ہے, دل میں نیت کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. دوسرا الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ اس دلیل کو اگر دیکھا جائے تو پھر صدقہ کرنا بھی ناجائز ہونا چاہیے ماں باپ کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ کیا ہو, سوائے اس حدیث کے جو ہم نے بیان کیا جو حدیث مرفوع ہے. پھر اس حدیث سے تو صدقہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. کیونکہ آپ دکھاؤ, اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جائز ہے ماں باپ کے لیے, تو دکھاؤ حضرت عمر نے یا حضرت علی نے, یا چلو ان کے تو والدین کے ایمان کی بڑی بحث ہوتی ہے کہ مومن تھے یا نہیں تھے, تو اور بہت سارے صحابہ جن کے والدین مسلمان تھے یا والدین نہیں دو صحابہ مسلمان تھے, تو کس نے کس کے لیے صدقہ کیا ہے؟ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. تو جو اس کا جواب ہے وہ اس کا جواب. تو وہ جب آپ حدیث سے ثابت کرتے ہو تو اسی حدیث سے ہم دیگر چیزوں کا ایصال ثواب بھی ثابت کرتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تیسری بات, اگر آپ فرض کر لیں وہ صدقے والی حدیث پر آپ نہیں مانتے اس کو, تو یہ جو حدیث ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں, ایک صدقہ جاریہ, ایک علم, اور ایک اولاد جو دعا کرے. تو میں نے بتایا تین میں محصور نہیں ہے, یہ تو حدیث کا عنوان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو تین میں ہی فرض کر لو تو ولد صالح یدعو لہ میں یہ بھی داخل ہے.
دعا جائز ہے، تو دعا میں ہر قسم کی دعا، تو دعا میں یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے تو اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، یہ بھی ایک دعا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ جب اولاد دعا کرے گی تو دعا میں ایصال ثواب بھی حقیقت میں دعا ہی ہے کہ اللہ میں نے جو یہ نیکی کی ہے اس کا ثواب کس کو چاہیے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا کو پہنچ جائے، تو یہ بھی دعا ہے، تو یہ کیوں قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دوسری بات یہ کہ احناف نے، اچھا اس میں دونوں طرف بعض فقہا اسی کے قائل ہیں جس کے اہل حدیث قائل ہیں کہ نہیں بس صدقے کے علاوہ کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا، لیکن اس میں احناف نے ان دلائل کی بیس پر جو ترجیح دی ہے نا کہ ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی دو وجوہ ترجیحات ہیں. ایک تو دلائل کی دنیا میں یہ پاورفل مذہب ہے، دوسرا اقرب الی رحمت اللہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے زیادہ قرین قیاس ہے. اگر آپ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہوتے تو اللہ کی رحمت کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ محدود کر رہے ہیں. مردے کو مخصوص قسم کے فائدے پہنچا رہے ہیں اور چند فائدوں کے قائل نہیں ہیں. تو ہم اللہ کی رحمت کو اگر وسعت دیں آپ، تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا ہے تو اگر اس کو باقی بعد کے لوگوں کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت سے بھی یہی ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو زیادہ سے زیادہ نوازے، اور اگر آپ اسے باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں ثواب ملتا تو اس میں مردے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. اس کو صرف دعا ہی کا ثواب ملے گا، باقی کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جو دلائل ہیں نا قرآن مجید میں وہ اتنے زیادہ ہیں اور قرآن و سنت میں کہ رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. تو احناف آپ کو پتہ ہے علت مؤثرہ کو ترجیح دیتے ہیں، وہ علت جو قرآن و سنت سے میچ کھاتی ہو اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو احناف نے جو قول کیا ہے کہ ایصال ثواب ہر نیکی کا پہنچتا ہے، اس میں وہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے. مزاج شریعت کیا؟ اللہ کی رحمت کو غالب رکھو. یعنی تین وجوہات ہو گئی احناف کے مذہب کی وجہ ترجیح کی، حنفیہ کے مذہب کی. پہلی وجہ دلائل کی قوت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دوسری وجہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے، تیسری وجہ نیکی کی لوگوں کو ترغیب اس بہانے زیادہ ہو جائے گی. جب آپ کو بہت سے لوگ اپنے معاملے میں اتنے حریص نہیں ہوتے، اپنے باپ دادا کے معاملے میں محبت میں بڑے حریص ہوتے ہیں، وہ نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ابا سے اتنا عشق ہوتا ہے، اماں سے ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ساری زندگی ان کی خدمت نہیں کی، چلو اب ان کے لیے یہ نیکیاں کرو. تو نیکی معاشرے میں کیا ہوگی؟ پروموٹ. اچھے کام کا ہی ثواب پہنچا ہے، چرس پینے کا تھوڑی ثواب ملے گا ابا کو. تو ویسے نیکی نہیں کرتا تھا، کم بخت ابا دادا نانا نانی دادی کے ثواب پہنچانے کے بہانے نیکی کرے گا، تو نیکیوں کو معاشرے میں کیا ہوگا؟ فروغ. تو یہ بھی مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے. آپ وہ قول اختیار کریں جس میں نیکی معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہو، وہ قول اختیار نہ کریں جس سے نیکیوں کا دائرہ محدود ہو جاتا ہو. سمجھتے ہو بات؟ تو اس بہانے لوگ قرآن پڑھ لیں گے، اس بہانے لوگ اور زیادہ صدقہ خیرات کر لیں گے، اس بہانے لوگ قربانی کر لیں گے، زیادہ قربانی کر لیں گے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک میری طرف سے ایک ابا کی طرف سے بھی یہ بکرا، ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے وہ ایک بچڑا ہم نے ذبح کیا تو 2 حصے پورے نہیں ہو رہے تھے، تو میرے جیسے کنجوس آدمی کو بھی اللہ نے ہمت دے دی. میں نے کہا یار میرے والدین کی طرف سے 2 حصے تو ہو جاتا ہے. اگر یہ سال ثواب کے ہم قائل نہ ہوتے تو میں تو نہیں وہ 2 حصے کرتا، میں کہتا بھائی جاؤ. تو ہماری 3 قربانیاں ہو گئی، ایک اپنی ہو گئی، 2 ابا اماں کی طرف سے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی کہ ہم نے کہا ہر سال ہم کہتے ہیں چلو ایک ابا ایک، عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عموماً پھر ایک دفعہ انسان عمل کر لیتا ہے تو پھر ہاتھ بھی کھلتا ہے نا اس کا. پھر کوشش یہی ہوتی ہے ہر سال یار ایک ابا اماں کی طرف سے بھی کر لیں.